مدت کے بعد پھر الحمدللہ آپ لوگوں سے ملاقات کا موقع دیا، اور وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے پروگرامس آتے رہتے تھے ماشاءاللہ۔ ایک چیز کو جاری رکھنا یہ بڑی بات ہوتی ہے، مطلب ہر ہفتے جاری رکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی توفیق ہے، پھر آپ لوگوں کی محنت ہے، اللہ اس کو قبول کرے۔ جیسا کہ درس کے ٹاپک سے واضح ہے کہ ہم اپنی یومیہ یعنی ایوری ڈے کی جو ایک روٹین ہوتی ہے اس کے تعلق سے ایک حدیث رسول سنیں گے اور پھر اس کو سمجھیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب صبح کی نماز پڑھ رہے تھے یعنی فجر کی نماز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے اور کہتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں آپ سے نفع بخش فائدہ مند علم کا سوال کرتا ہوں، اور ایسا عمل جو مقبول ہو، آپ کے نزدیک قابل قبول ہو، اس عمل کا سوال کرتا ہوں، اور ایسا رزق یا ایسی رزق جو حلال اور پاکیزہ ہو، ایسی رزق مانگتا ہوں۔ انسان کوئی بھی ہو، چاہے اس کو ایک دن جینا ہو یا ایک سال، اگر کسی سفر پہ نکلا ہے، کہیں سفر پہ گیا ہے، ایک دن کے سفر پہ گیا ہے یا پھر یہ کہ مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال کے سفر پہ گیا ہے، یا پھر کسی اسکول کالج میں جاتا ہے، ایک خاص لمیٹڈ پیریڈ ہوتا ہے۔ ہر شخص ہر جگہ جہاں وہ جاتا ہے، چاہے اسکول کالج ہو، تجارت ہو، ہر جگہ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اس کا وہ اپنا ایک رول بنا کے رکھتا ہے، ایک مقصد ساتھ میں رکھتا ہے کہ ہم کو اتنے دنوں میں یہ کام کرنا ہے۔ ایسا شخص کامیاب ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو انسان یا کوئی بھی کہتا ہے کہ زیگوش علاقمند ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو بامقصد ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں اٹھا اور چلا گیا، ایک مقصد ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ تاجر کی تجارت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور جو بڑے بڑے تجار ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، ان کا ہر سال کا ہر مہینے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم کو اس مہینے اتنا کچھ کرنا ہے، اس سال میں ہم کو اتنا کچھ کرنا ہے۔ اب ہم جو ہیں چاہے ایسا مسلم دیکھ لیں یا پھر یہ کہ ہم دنیاوی اعتبار سے خود کو دیکھ لیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ہم میں سے بعض ہوتے ہیں الحمدللہ جو اپنا ایک مقصد بناتے ہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم روٹین کے مطابق کام پر جائیں گے، لیکن آج سے 1 سال کے بعد یا آج سے 2 دن کے بعد دنیا یا آخرت کے اعتبار سے ہمارا کیا فائدہ ہونا چاہیے، ہم کہاں تک کن چیزوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ اگر دین معاملہ دیکھیں تو آخرت کے تعلق سے ہم کتنا کامیاب ہوئے، یہ ایک مقصد بنانا ہوتا ہے، اور اس میں یقیناً ہم پیچھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے اس عمل کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا کہ آپ کا ہر دن بامقصد ہونا چاہیے، اپنا ہدف متعین کیجیے، مقصد متعین کیجیے کہ آپ کو کن کن چیزوں کے تعلق سے کام کرنا ہے، آج آپ کیا کیا انجام دیں گے، یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں اپنے لیے متعین کی، ایک علم،
دوسرا عمل اور تیسرا رزق، یہ 3 ہدف ہیں۔ اب اگر ہم شروع سے دیکھیں، علم سے شروع کریں اور رزق تک جائیں، ایک مسلمان کی زندگی میں اس کے ہر دن میں ان 3 چیزوں سے زیادہ اس کو حاجت نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کو یا تو علم کی ضرورت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے ایمان کی، اپنی عبادت کی، تھوڑا سا اس میں اپنے ایمان، عبادت، معاملات، تجارت، ان سب کے تعلق سے وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ اگر علم کے اعتبار سے کمزور ہے تو یقیناً اس کی عبادت اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگی، اس کا عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کا عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا، اس کی عبادت اللہ کے مقبول نہیں ہوگی۔ اس طرح سے دوسرے امور بھی اس کے خراب ہو جائیں گے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی عبادت، اپنے ایمان، معاملات کے تعلق سے علم حاصل کرے۔ یہ اس کا ایک خاص مقصد ہوگا، یہ ایک مقصد ہے۔ اگر علم سے وہ دور ہو جائے گا، علم اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو عمل بھی اس کا مقبول نہیں ہے، کیونکہ عمل کے لیے، درستگی کے لیے عمل کے لازم ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ عمل کیسے درست ہوگا۔ بھائی اس کو جاننا پڑے گا کہ کون سا عمل ہے جس سے بچنا ضروری ہے کہ شرک میں داخل ہو جائیں گے، ریاکاری سے کیسے بچنا ہے، کون سی عبادت ہے جس کو اللہ قبول کریں گے، کون سی عبادت ہے جو سنت کے مطابق ہے، کون سی ہے جو بدعت کے مطابق ہے، عقیدہ کون سا ہے جو ثابت ہے، عقیدہ کون سا ہے جو ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ تو اگر ہر دن وہ علم حاصل نہیں کرے گا تو ہر کوئی 24 گھنٹے کے لیے 8 سال 10 سال لگاتا تو نہیں ہے کہ اس کے پاس علم کا ایک ڈھیر ہو۔ لہذا اسے چاہیے کہ ہر دن اپنے مقصد میں سے ایک مقصد علم کو رکھے، تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے علم اس کے پاس جمع ہو۔ آج آپ نے ایک مسئلہ سیکھا، کل آپ دوسرا سیکھیں گے، پرسوں تیسرا مسئلہ سیکھیں گے۔ 7 دن میں آپ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں حفظ کر لیں، یہ بڑی بات ہے، اور ان 7 آیات کے تعلق سے آپ علم حاصل کر لیں، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن اپنے ہر دن میں ایک مقصد بنائیں کہ آپ کو ایک علم حاصل کرنا ہے، کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، یا بعض سلف کا قول ہے کہ ہم نے اس علم کو 1-2 مسئلہ کر کے جمع کیا ہے۔ علم یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی دن میں پوری کتاب 800 صفحہ کی، 1000 صفحہ کی کتاب یاد ہو جائے گی یا آپ پڑھ لیں گے، یہ علم نہیں ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں، پختہ پڑھیں۔ اس لیے کہتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ کہ ہم نے 1 اور 2 مسئلہ کر کے علم جمع کیا ہے اور تب اپنے وقت کے امام بنے۔ تو ہمارا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے کہ 1 سے 2 مسئلہ سمجھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 4 گھنٹے درس میں بیٹھے، 10 گھنٹے بیٹھے، 1 گھنٹہ لگائیں، نہیں،
آپ 5 منٹ بھی کسی عالم سے سیکھیں، کوئی ویڈیو سن لیں کسی معتبر عالم کی، تاکہ آپ کا دن علم سے خالی نہیں جائے۔ یہ ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ کیوں ہونا چاہیے؟ کئی ایک وجوہات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں جو سب سے پہلے سورہ نازل ہوئی یا آیت نازل ہوئی وہ تعلیم سے متعلق تھی۔ اس کا مطلب ہماری بنیاد، اسلام کی بنیاد علم پر ہے۔ اسلام میں کوئی بھی چیز علم سے خالی نہیں ہے، ہر چیز پر دلیل ہے، علم کے ساتھ ہے۔ تو بنیاد ہماری علم پر ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جب اللہ رب العالمین نے توحید کے بارے میں بیان کیا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، کہا پہلے علم حاصل کرو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کس طرح؟ پہلے علم کو لایا، اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے کلمے کو ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم بنیاد ہے توحید کے لیے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس بازار میں ایسا تاجر، ایسا بزنس مین تجارت کرنے نہ آئے جس نے تجارت کے باب میں، تجارت کے معاملات میں تفقہ اور فقہ حاصل نہیں کیا۔ لہذا یہ چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جس میدان میں جائیں علم آپ کے لیے ضروری ہے۔ بغیر علم آپ دین کے ہر معاملے میں ٹھوکر کھائیں گے۔ یہ بنیاد ہے۔ اب دوسری چیز کہا کہ عمل جو مقبول ہو۔ عمل کو اس لیے دوسرے نمبر پہ لائے یا دوسرا مقصد ہے ہمارا کیونکہ علم تبھی علم نافع ہے جب اس پر عمل ہو۔ اگر علم پر عمل نہ ہو تو علم نافع نہیں ہے، فائدہ مند علم نہیں ہے۔ ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ علم غیر مفید ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اس سے پناہ طلب کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے جو علم فائدہ نہ دے۔ تو علم کا فائدہ یہ ہے کہ آپ عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو جو آپ نے علم حاصل کیا ہے اس کا نقصان ہوگا۔ ایک تو آپ عمل نہ کرنے پر گناہ دیے جائیں گے، اور دوسرا زیادہ گناہ اس لیے ہوگا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ عمل کرنا ہے۔ جانکاری کے بعد عمل نہ کرنا، غلط کرنا، یہ غلط کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو علم کا فائدہ عمل ہے، اگر نہیں ہے تو علم بھی ساتھ میں چلا جاتا ہے۔ تو عمل کو اس لیے ساتھ ذکر کیا گیا کیونکہ بغیر عمل کے علم کا تصور ہے ہی نہیں۔ ساتھ میں اس کے بعد رزق کو ذکر کیا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم یا تو کچھ سیکھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے، یا پھر یہ کہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو ہم کس طرح سے صدقہ دیں؟ ہمارا صدقہ اللہ کیا مقبول ہو۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جن کا صدقہ مقبول نہیں ہوتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ علم کے بعد اس پر عمل، آپ اس کے حساب سے صدقہ دیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے صدقہ کا علم حاصل کیا ہے تو، یا پھر جو بھی استغفار کا علم حاصل کیا آپ استغفار کریں، نماز کا علم حاصل کیا نماز پڑھیں۔ یہ تمام چیزیں آپ علم کے مطابق کریں گے، یہ آپ کی دوسری ضرورت ہے، اور یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور عبادت بغیر علم کے مقبول ہی نہیں ہے، تو آپ کا دونوں مقصد ایک ساتھ جمع ہوا، علم اور عبادت۔ تیسرا مقصد ہے کہ انسان جب ایک دن میں وہ عبادت کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کمانے کے لیے جا رہا ہے، حلال میں لگا ہوا ہے، تو اس کو کھانے کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔
اللہ رب العالمین نے اس کی طرف بھی ہماری رہنمائی کی اور کہا یہ تمہارا تیسرا مقصد ہونا چاہیے، حلال روزی، پاکیزہ رزق۔ ان تین مقاصد کو جمع کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسا چوتھا مقصد نظر نہیں آتا ہے جو ہر شخص اپنی یومیہ زندگی میں اس کو مقصد بنا سکے یا اس کی ضرورت کا سامان بن سکے کوئی چوتھی چیز۔ باقی کیا ہے؟ باقی صرف سونا ہے۔ سونے میں کوئی محنت ہے نہیں، جس طرح سے علم سیکھنے میں، عمل کرنے میں اور کمانے میں محنت ہے۔ تھکاوٹ ہوئی، انسان آ کر سو گیا۔ تو آپ کی یومیہ زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک ہدف ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں ان ضروریتوں کو پورا کرنا ہے، ان مقصدوں کو پورا کرنا ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے لیے تین مقاصد ہیں جو اہم ہیں اور جن میں باقی تمام چیزیں شامل ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان مقاصد سے دور کرنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں یا ان مقاصد میں کچھ تفصیل ہوتی ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ وہ دور کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، کہا اللہم انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ سے سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ کمزور ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ ہم نے اللہ کو یہ ظاہر کر دیا کہ ہم کمزور ہیں، ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا ہے، اگر تیری مدد ہو تو ہم ان چیزوں پر دسترس حاصل کر لیں گے۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس پر محبت آ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے۔ تو پہلی چیز، آپ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے، کوئی بھی مقصد ہو، تکمیل کے لیے اللہ سے دعا کریں، مانگیں، مدد طلب کریں۔ اور مدد طلب کرنا اتنی اہم عبادت ہے، عبادت کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں بھی اتنی اہم قسم ہے کہ سورہ فاتحہ میں جب عبادت کی بات آئی تو تمام عبادتوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا، کہا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن مدد طلب کرنے والی عبادت کو بھی الگ سے خاص کر کے ذکر کیا گیا، آپ کی توجہ دلانے کے لیے، ہماری توجہ دلانے کے لیے کہ مدد طلب کرنا اللہ سے بڑی عظیم عبادت ہے اور اس کی آپ کو بہت ضرورت ہے، اس کی ہم کو بہت ضرورت ہے۔ تو اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا ہر صبح ہم اللہ رب العالمین سے، چلیے نماز وغیرہ ایک چیز ہے، بڑی چیز ہے، جس کو عام آدمی زیادہ اہمیت دیتا ہے، تجارت، کیا اس میں بھی ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں؟ یہاں ہماری پکڑ ہے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر جب روزی نہیں ملتی ہے تو ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، بھائی آپ نے اللہ سے مانگا کب ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز میں ہم نے نماز پڑھ لی، اٹھ کے چلے گئے، بس کافی ہے، یا کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیا، بس وہ کافی ہے۔ نہیں، جو یومیہ ضرورت ہے اس کے لیے روز آپ کو مانگنا ہے۔ جتنا زیادہ مانگے گا اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہمیشہ مانگتے ہی رہیں، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ تو مدد طلب کرنا، اسے نہیں چھوڑیں اور بھولے نہیں اسے، کیونکہ ہم اسے بھولے ہوئے حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ، مدد کے علاوہ، ہم جانتے ہیں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، نفع بخش اور غیر نافع بھی ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ علم نافع کب ہوتا ہے؟ جب اس پہ عمل کیا جائے، جب اس میں اخلاص آ جائے۔ اور اخلاص بڑی اہم چیز ہے جو بولنے سے اور بتانے سے نہیں آتی ہے، جو دل کو پکڑ کے رکھنے سے ہوتی ہے۔ اب دل ہے نا ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، تو اسے پکڑ کے اللہ کی راہ پہ رکھیے گا، تب جا کر کے وہ سیدھا رہے گا۔ اور اخلاص میں بھی اس کو بڑا سیدھا کر کے رکھنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ بھاگتا رہتا ہے۔
میرا فلاں عمل، آج نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی دیکھے تو کہے کہ نمازی اچھا آدمی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو لوگ کہہ کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں لڑکے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں، ماشاء اللہ یہ نوجوان قرآن پڑھتا ہے. یہ سب آ جاتی ہے باتیں دل میں، ان سب کو دور کرے گا. علم نافع تب ہوگا. اور بھی اس میں تفصیل ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ الحمدللہ آپ نے ان سب عناوین پہ بہت سارے لیکچر سن رکھے ہیں. دوسری چیز ہے عمل مقبول. اور الحمدللہ ہمارے نوجوان یہ جانتے ہیں کہ عمل مقبول سے کیا مراد ہے. ایسا عمل جس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک توحید اور دوسری اتباع. توحید جو ہے اس کو ہم اخلاص سے جوڑتے ہیں، اور اتباع کو ہم صلاح سے جوڑتے ہیں. عمل نیک کب ہوتا ہے؟ جب عمل خالص ہو اور صالح ہو. صالح کا مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. تو اگر کوئی عمل جس پر سنت نبی کی مہر نہ ہو، مخلص نہ ہو اس میں عمل کرنے والے، عمل کا فائدہ نہیں. اب آپ عبادت سے لے کر معاملات تک لے لیں. آپ دنیا میں ہو یا مسجد میں ہو، مسجد دنیا سے ہٹ کے ہے، دنیا میں ہے لیکن آخرت کا مقام ہے. یہاں سے آپ آخرت کی راہ پر چلتے ہیں، باقی دنیا میں تو دنیا کی راہ پر. تو آپ کہیں بھی ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ کو ہر جگہ سنت تلاش کرنی ہے. یہی عمل مقبول ہوگا، باقی سب غیر مقبول ہے. رزق حلال، پاکیزہ رزق، یہ ایک تیسری چیز ہے. ہم جانتے ہیں کہ رزق میں دو طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، ایک حرام ہے، ایک حلال ہے. اور آج کل تو حرام کی اتنی کثرت ہے کہ ہمیں حلال بہت کم نظر آتا ہے. الگ الگ قسم کا حرام، نئے نئے ڈیزائن کا حرام آتا ہے. مطلب الگ الگ قسم نکلتی رہتی ہے، ہمیشہ نئی نئی چیزیں. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایک مسلمان کو بہکانے اور بھٹکانے کے لیے یہ لوگ حرام کی نئی نئی قسمیں نکالتے ہیں. تو چونکہ یہ نہیں ہوتی رہتی ہے، اس لیے آپ کو علماء سے جڑ کے رہنا ہوگا. کبھی بھی کوئی بھی عمل کرنے جائیں پہلے پوچھیں حلال ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جتنا زیادہ کما لیں، آپ کے پاس کروڑوں ہو، لیکن اگر حرام ہوگا تو مصیبتیں اتنی ہی زیادہ آپ کے اوپر ہوں گی. اگر آپ ہر دن پر ڈے 10 لاکھ کماتے ہیں تو آپ کے اوپر جو مصیبت آئے گی وہ کم از کم بھی 9 لاکھ کی آئے گی. کم از کم بھی مطلب آپ کے جو پیسے ہیں، آپ کی کمائی ہے، وہ ختم ہوتی رہے گی، باقی نہیں رہے گی. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا یمحق اللہ الربا، جو سود ہے اس کو اللہ مٹاتے ہیں، حقیقتاً بھی مٹاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب آپ کو اللہ اتنی پریشانی دے دے گا کہ آپ نے جو مال کمایا حرام طریقے سے وہ سب ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ حلال کماتے ہیں تو حلال میں برکت ہوتی ہے، حلال میں برکت ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں. اگر آپ اسپیڈ میں لکھتے ہیں، کافی اسپیڈ میں، تیزی میں، آپ کو کہا جائے کہ آپ 1000 صفحہ کی ایک کتاب لکھیں، کہیں سے دیکھ کر نہیں، آپ نے جو پڑھا ہے اس کو جمع کریں، شرح کریں، اس کی ڈیٹیلز بیان کریں. 1000 صفحہ کی کتاب آپ کتنے دنوں میں لکھ سکتے ہیں؟ کتنے دنوں میں لکھ سکتے ہیں؟ کم از کم سال سے زیادہ، 2 سال، 3 سال. بعض علماء نے چند سالوں کے عرصے میں، مطلب گنتی کے چند سال ہوں گے، 5 6 ایسے کچھ
مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، اتنی تعریفات کر دی ہیں، اتنی تعریفات لکھ دی ہیں، اتنی لکھ دی ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ کیسے انہوں نے اتنا لکھا ہے۔ تو وہ برکت تھی ان کے وقت میں۔ تو برکت، میں آپ کو برکت کا مفہوم سمجھانا چاہ رہا تھا۔ برکت یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو عدد میں مطلب زیادہ ملے، عدد کے اعتبار سے آپ کو زیادہ ہو، 50 100 200 عدد میں آپ کو اضافہ ہو، یہ نہیں ہے، بلکہ برکت یہ ہے کہ جو آپ کو ملا ہے اس میں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ برکت ہے۔ اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے، برکت کے اس مفہوم کو، تو پھر آپ کو اگر 200 بھی مہینہ ملے گا تو آپ کو یقین رہے گا کہ آپ کا رب آپ کو بھوکا نہیں رکھے، کیونکہ آپ کے حلال مال میں برکت ہے۔ اور برکت وہ ہے جس میں آپ کی ضرورت خالی نہیں رہے گی، پوری ہو جائے گی۔ تو اگر آپ برکت چاہتے ہیں، سنت اور صحیح راستے کے مطابق چلیں، اور اگر آپ کثرت چاہتے ہیں تو پھر تو اللہ آپ کو آپ کے حوالے کر دے گا، آپ سمجھیے، اپنا سمجھیے، پھر ویسی مصیبتیں بھی آئیں گی، پھر وہ کثرت اسی طرح سے ختم بھی ہوگی، بکثرت ختم ہوگی۔ تو نمبر 1 زندگی کا ایک مقصد بنائیں، ہر دن کا ایک مقصد بنائیں، اس میں علم کو بھی رکھیں، اس میں عمل کو بھی رکھیں، اس میں اپنی تجارت کو بھی رکھیں۔ ایسا نہیں ہے صرف مسجد میں ہی بیٹھے رہیں، صرف علم ہی حاصل کریں، نہیں، سب کچھ کریں، دنیا بھی لیں، دین بھی لیں۔ اس میں آپ اپنے ہر عمل پہ کوئی بھی کام کرنے نکلے نا، اے اللہ اس کام میں میری مدد کر، کوئی بھی کام، اور جب اس کو کریں تو دیکھیں اس میں سنت اور بدعت، صحیح غلط، حرام حلال، اگر یہ آپ دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اثر آپ مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال میں اپنے اوپر، اور ہم بھی اپنے اوپر دیکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی میں خصوصاً اس حدیث کے مطابق اور عموماً سنت و بدعت کی تفریق، حلال و حرام کی تمیز اور علم کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔